اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين صدق اللہ العظیم۔ ودخل معه السجن فتیان، اور یوسف کے ساتھ دو اور نوجوان جیل میں داخل ہوئے۔ قال احدہما، ان دونوں میں سے ایک نے کہا، انی ارانی اعصر خمرا، کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ وقال الآخر، اور دوسرے نے کہا، آخر دوسرے کو کہا جاتا ہے، اگر آخر ہو تو آخری کو کہا جاتا ہے، لاسٹ۔ وقال الآخر، اور دوسرے نے کہا، انی ارانی، کہ میں نے خواب دیکھا ہے، احمل فوق رأسی خبزا، کہ میں سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں، تأکل الطیر منہ، وہاں سے پرندے کھا رہے ہیں۔ نبئنا بتأویلہ، آپ ہمارے خواب کی تعبیر بتائیے۔ انا نراک من المحسنین، آپ ہمیں بڑے نیک نظر آتے ہیں۔ اس سے قبل آیات میں یہاں تک بات پہنچی تھی، بادشاہ کے عزیز مصر کے مشورہ دینے والوں نے مشورہ دیا کہ آپ یوسف کو جیل بھجوا دیں، اسی میں خیر ہے، تاکہ نہ یہ ایک دوسرے کے سامنے رہیں گے اور نہ ہی آئندہ کوئی ایسی بات ہوگی، اور دوسرا یہ ہے کہ آہستہ آہستہ یہ بات بھی لوگوں کو بھول جائے گی۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، لیکن ان کے ساتھ دو اور نوجوان، ایک ان میں سے بادشاہ کا ساقی تھا جو بادشاہ کو پانی مشروبات پلایا کرتا تھا، بنایا کرتا تھا، دوسرا ان میں سے باورچی تھا۔ ان دونوں کو بھی زہر دینے کے الزام میں جیل میں داخل کیا گیا۔ دراصل کچھ لوگ بادشاہ کو قتل کرنا چاہتے تھے، انہوں نے ان دونوں کو کہا کہ کچھ پیسے لے لو، رشوت لے لو اور کھانے پینے میں زہر ملا کر دے دو۔ اس میں سے جو ساقی تھا اس نے تو انکار کر دیا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، لیکن جو باورچی تھا وہ تیار ہوا اور کھانے میں زہر ملا دیا۔ جب بادشاہ کھانا کھانے لگا تو ساقی نے کہا کہ آپ کے کھانے میں زہر ہے، اتنے میں باورچی آ گیا اور اس نے کہا کہ آپ کے پانی میں بھی زہر ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے کہا ساقی سے کہ تم پانی پیو، اس نے پانی پیا، کچھ نہ ہوا۔ پھر اس سے کہا باورچی سے کہ تم کھاؤ، تو اس نے انکار کر دیا، وہ کھانا جانور کو کھلایا گیا اور جانور مر گیا۔ اب جیل میں تو ایک کو بھیجنا چاہیے تھا، لیکن یہاں پر تفتیش کے لیے دونوں کو ہی جیل میں داخل کر دیا گیا۔ جب وہ جیل میں چلے گئے، وہاں پر کچھ اور بھی لوگ موجود تھے۔ اب یوسف علیہ السلام، ایک تو اللہ کے نبی، نبوت کا نور، نبوت کی روشنی، خوش اخلاق، عبادت گزار، خوبصورتی، سب حیران ہو گئے۔ اور پھر ایک دن خواب دیکھا، ان دونوں میں سے الگ الگ دونوں نے خواب دیکھا اور اپنے اس خواب کو بیان کیا کہ آپ ہمارے خواب کی تعبیر بتائیں، آپ بہت نیک ہیں۔ قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ، یوسف علیہ السلام نے کہا، لا یأتیکما طعام ترزقانہ، ابھی تمہارے پاس وہ کھانا نہیں آئے گا جو تمہیں جیل میں دیا جاتا ہے، الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما، اس کھانے کے آنے سے پہلے پہلے میں تمہیں تمہارے خواب کی تعبیر بتا دوں گا۔ ذالکما مما علمنی ربی، لیکن فرمایا کہ یہ اس چیز کا علم ہے، اس علم کا حصہ ہے جو میرے پروردگار نے مجھے عطا کیا ہے۔ ذالکما، یہ جو خوابوں کی تعبیر ہے یہ اس علم کا حصہ ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے۔ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، بے شک میں نے چھوڑ دیا ہے اس دین کو کہ جس پر وہ لوگ ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے،
اور وہ لوگ آخرت کے منکر ہیں، کافر ہیں۔ اب یہاں پر یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں تک تمہارے خواب کی تعبیر کا تعلق ہے وہ میں ضرور بتاؤں گا، اور کب تک بتاؤں گا کہ جو تمہیں کھانا دیا جاتا ہے جیل میں، وہ چاہے اگر صبح کے وقت کی بات ہے تو ظاہر ہے کہ دوپہر کے کھانے کی بات ہو رہی ہے، تو کہا کہ دوپہر کا کھانا جب تمہیں دیا جاتا ہے اس کھانے کے آنے سے پہلے پہلے میں تمہارے خواب کی تعبیر تمہیں بتا دوں گا، لیکن اس سے پہلے پہلے میری بات سن لو۔ اب یہاں پر یوسف علیہ السلام نے ان کو دین کی طرف اور اللہ کے توحید کی طرف متوجہ کیا، ان کو حوصلہ دلوا دیا، ان کو یقین دلوا دیا کہ خواب کی تعبیر مل جائے گی، لیکن اس سے پہلے میری بات سنو۔ تو اپنا ایک تعارف کروایا، اور تعارف یہ کروایا کہ ایک تو میرا تعارف خاندانی اعتبار سے ہے اور ایک میرا تعارف دینی اعتبار سے ہے۔ دینی اعتبار سے میرا تعلق یہ ہے کہ میں ایسے لوگوں میں سے نہیں ہوں جو اللہ کی ذات پر، آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي، بلکہ میں تو اپنے باپ دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرنے والا ہوں، ان کے دین کی اتباع کرنے والا ہوں۔ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور اسحاق اور یعقوب، ان کے ملت اور دین کی اتباع اور پیروی کرنے والا ہوں۔ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ، ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی، کسی بھی چیز کو شریک ٹھہرائیں۔ ان نشرک باللہ، ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ من شیء، کسی بھی چیز کو شریک ٹھہرائیں۔ ذالک من فضل اللہ علینا، یہ عقیدہ توحید جو ہے یہ اللہ کا ہم پر بڑا فضل ہے، وعلی الناس، اور سارے لوگوں پر بڑا فضل ہے، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ پھر یا صاحبی السجن، اے میری قید کے ساتھیو، اے میری جیل کے ساتھیو، اارباب، کیا بہت سارے رب، کیا بہت سارے خدا، متفرقون خیر، جو بکھرے ہوئے ہوں، متفرق ہوں، وہ بہتر ہیں، ام اللہ الواحد القہار، یا ایک اللہ بہتر ہے جو سب پر چھایا ہوا ہے، جس کا اقتدار سب پر چھایا ہوا ہے۔ یہاں پر تعارف کروایا، فرمایا کہ خاندانی اعتبار سے دیکھو تو میرا تعلق میرے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب ہیں، یعنی یعقوب کا میں بیٹا ہوں اور وہ اسحاق کے بیٹے ہیں، اور اسی طرح سے میرے پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور وہ کیا ہیں، وہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہیں کیا کرتے تھے۔ اور یقین جانو کہ یہ توحید جو ہے، عقیدہ توحید، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اے میرے جیل کے ساتھیوں، ایک عقلی طور پر انہیں سمجھایا، فرمایا کہ بتاؤ، ایسا شخص جس کے بہت سارے مالک ہوں اور وہ ان کی خدمت کرتا ہو، کیا ان کی خدمت کرنا آسان ہے یا ایک مالک کی خدمت کرنا اور اس کو راضی کرنا آسان ہے؟ صاف ظاہر ہے کہ ایک کی خدمت کرنا اور اس کو راضی کرنا آسان ہے، سب کو کیسے راضی کیا جا سکتا ہے؟ فرمایا اسی طرح تم بہت سارے معبود مانتے ہو تو ان کو کیسے خوش کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر ایک ہی بادشاہ ہو تو اس کو راضی کرنا آسان ہے۔ ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، ما تعبدون، جس کی بھی تم عبادت کرتے ہو وہ سوائے چند ناموں کے اور کچھ نہیں۔ ما تعبدون، اس کے سوا جس کی بھی تم عبادت کرتے ہو ان کی حقیقت کیا ہے؟ الا اسماء، سوائے چند ناموں کے اور کچھ نہیں۔ سمیتموها، وہ نام بھی تم نے، انتم و آباؤکم، تم نے اور تمہارے باپ دادا نے خود رکھے ہیں۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی دلیل تم پر نازل نہیں فرمائی کہ تم معبود بنا لو اور اپنی طرف سے یہ ان کے نام رکھ لو۔ ان الحکم الا للہ، حاکمیت، فیصلہ صرف اللہ ہی کے پاس ہے، اسی کو فیصلہ کرنے کا حق حاصل ہے۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اسی نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا مضبوط دین ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ تو یہاں پر توحید کی بھرپور انداز سے حضرت یوسف علیہ السلام نے دعوت دی، عقلی طور پر بھی سمجھایا کہ تم کیوں اوروں کی عبادت کرتے ہو، یہ جو نام تم نے خود سے بنا لیے ہیں، خود سے تراش لیے ہیں،
پہلے بت بناتے ہو، پھر خود ہی ان کے نام رکھ دیتے ہو، ان کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں ہے، ان کو تو معلوم بھی نہیں ہے کہ تم ان کی عبادت کرتے ہو، لہٰذا اس سے باز آ جاؤ اور ایسی ذات کی عبادت کرو جو سبھی کو پیدا کرنے والا ہے، جس ذات نے مجھے ایسا عظیم خوابوں کی تعبیر کا علم دیا ہے، لہٰذا اس کی عبادت کرو۔ تو ساری بات کا خلاصہ یہ نکلتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے موقع کو غنیمت جانا، اور کسی بھی موقع کو ایک مبلغ جو ہوتا ہے وہ ضائع نہیں ہونے دیتا، چنانچہ ان لوگوں کو یہ بھی بتا دیا کہ تعبیر مل جائے گی اور اس وقت تک مل جائے گی تاکہ بے چینی نہ ہو، لیکن اس کے دوران جو ہے تاکہ وہ بات کو سنیں اور علمیت کو بھی دیکھیں، تو اللہ کی توحید کی طرف انہیں دعوت دی۔ آگے پھر مزید سلسلہ آگے چلتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنی توحید کے ساتھ جڑنے کی، اپنی عبادات کے ساتھ جڑنے کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔